الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مسلمان کا برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہونا بلا شبہ بہت برا ہے، لیکن کسی پر گناہوں اور برائیوں کا الزام لگانا، اور وہ بھی جھوٹا، اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ناسور کی طرح پھیل رہی ہیں، ان میں سے ایک تہمت اور بہتان لگانا ہے، یعنی جھوٹا الزام لگانا۔ چوری، رشوت، جادو ٹونے، بدکاری، خیانت، قتل جیسے جھوٹے الزامات نے ہماری گھریلو، کاروباری اور دفتری زندگی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان کرے، وہ برائی جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک اس مقام، یعنی جہاں جہنم میں وہ جگہ جہاں دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگا، اس میں رکھے گا جب تک کہ اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، دشمنی، حسد، راستے سے ہٹانے، بدلہ لینے، سستی شہرت حاصل کرنے کی کیفیات میں گم ہو کر تہمت و بہتان تراشی کرنے والے الزام لگانے کے بعد اپنی راہ لیتے ہیں، لیکن جس پر جھوٹا الزام لگا وہ بقیہ زندگی رسوائی اور بدنامی کا سامنا کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات یہی جھوٹا الزام غلط فہمی کی بنا پر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک فرضی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ایک گاؤں میں پنچایت لگی ہوئی تھی اور معاملہ بھینس چوری کا تھا۔ گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی موجود تھے۔ اچانک ایک دیہاتی ہانپتا کانپتا ہوا آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، ماسٹر جی، وہ بھینس آپ کے باڑے سے مل گئی ہے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پنچایت کے لوگ بھی حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ماسٹر صاحب کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، لہٰذا ایک ایک کر کے کھسک گئے۔ وہ دیہاتی بھی چلا گیا۔ ماسٹر صاحب شرمندگی اور افسوس کے مارے وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہی دیہاتی دوبارہ بھاگتا ہوا آیا اور ماسٹر صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، وہ بھینس آپ کے باڑے سے نہیں بلکہ ساتھ والے باڑے سے ملی ہے۔ ماسٹر جی صدمے کی حالت میں اتنا ہی کہہ سکے، اب اگر تم سارے گاؤں میں اعلان بھی کروا دو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ لوگ اب مجھے چور کے نام سے یاد کریں گے۔ لہٰذا الزام لگانے یا تہمت کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ کسی مسلمان کو تہمت لگانا یہ حرام اور حرام ہے، خصوصاً اگر تہمت زنا ہو۔ کسی عورت پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانا زیادہ خطرناک ہے، لیکن بعض بے باک لوگ یہ بھی کر گزرتے ہیں اور اتنا نہیں سوچتے کہ اس عورت اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی اور ان کی بقیہ زندگی کا کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرمایا، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا ہوا دیکھا ہے، یعنی میں نے دیکھا کہ انہیں زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے استفسار کیا، پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی مال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا،
فلاں کا خون بہایا ہوگا، فلاں کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ دنیا سے رخصت ہونا پڑے، تہمت و بہتان سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا اور میں نے فلاں پر بہتان لگایا تھا۔ یقیناً یہ نفس پہ سخت گراں گزرے گا، لیکن دنیا کی تھوڑی سی ذلت اٹھانا آسان ہے، جبکہ آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان بری عادتوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔